پروفیسر ضیاء الرحمان صدیقی، ڈپارٹمنٹ آف اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رومانوی تحریک۔ رومانوی تحریک فرانس میں بہت پہلے شروع ہو گئی تھی۔ اس کے مشہور فلسفی روسو کا قول تھا کہ انسان پیدا تو آزاد ہوتا ہے لیکن وہ ہر قدم پر پابند زنجیر ہے۔ فرانسیسی ادب میں یہ تحریک 18ویں صدی میں رونما ہوئی، لیکن اردو میں رومانوی تحریک کے اثرات 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے شروع میں اس وقت ظاہر ہوئے جب ہندوستان انگریزوں کا غلام ہو گیا اور اس سے نجات کی راہیں تلاش کی جانے لگی۔ اپنے پرانے ورثے کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ وطن پرستی، ماضی کی یاد اور اپنے قدیم ورثے پر افتخار رومانوی تحریک کی ابتدائی پہچانیں بنی۔ یہ باتیں اکبر الہ آبادی، منشی سجاد حسین، عبدالحلیم شرر، خواجہ غلام السیدین، محمد حسین آزاد، اسماعیل میٹی اور مولانا حالی اور ان کے معاصرین کی تحریروں میں ظاہر ہوئیں۔ رومانوی تحریک کے لیے رسالہ مقصد نے راہ ہموار کی۔ سیاسی، سماجی اور تخلیقی سطح پر آزادی کے راستے پر چلنے کی کوشش کی گئی۔ سر سید کی مقصدیت سے انحراف بھی کیا گیا اور کلاسیکی روایات کو توڑنے کی کوشش بھی کی گئی۔ لاہور کے رسالے مقصد کے مصنفین کی ایک اچھی خاصی نسل تیار ہو گئی جس نے رومانوی تحریک کے عناصر کو اپنی تحریروں میں نمایاں کیا۔ ان ادیبوں میں علامہ اقبال، سجاد حیدر جلترم، آغا شاعر قزل باش، ظفر علی خاں، مولانا ابوالکلام آزاد اور خواجہ حسن نظامی شامل تھے۔ رومانوی تحریک میں رفتہ رفتہ عشق کا جذبہ شامل ہوا۔ اقبال نے شاعری میں خودی کا تصور اور عشق کا جذبہ پیش کیا۔ مولانا آزاد کی نثر نے خطابت کے جوہر دکھائے اور نثر میں انشا پردازی کو شامل کیا۔ خواجہ حسن نظامی نے مغلیہ دور کی تاریخ مرتب کی، خاص طور سے آخری زمانے کی مغل شہزادیوں کی محرومی و بے بسی کو اپنی کتاب بیگمات کے آنسو میں پیش کیا۔ شبلی نعمانی کی تحریروں میں بھی رومانوی اثرات نظر آتے ہیں۔ رومانوی تحریک کے اثرات آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیل گئے اور حسن کا ایک نیا معیار قائم ہوا۔ انقلابی ہنگرج بھی اس میں شامل ہوئی اور والہانہ عشق کا جذبہ شدت سے داخل ہوا۔ اس جذبے کے نمائندہ شاعر اختر شیرانی ہیں۔ وہ عشق کے جذبے سے اتنا سرشار نظر آتے ہیں کہ اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جانے کی بات کرتے ہیں۔ ان کی نظم اے عشق کہیں لے چل بہت مشہور ہوئی۔ دوسرے رومانوی شعراء میں جوش ملی آبادی، مجاز، روش صدیقی، حفیظ جالندھری اور ساغر نظامی کی شاعری میں رومانیت کی لے بہت تیز محسوس کی جا سکتی۔ نثر میں ابوالکلام آزاد، سجاد انصاری، غلام احمد، اکبر الہ آبادی، مہدی افادی، مجنو گورکھپوری، قاضی عبدالغفار، حجاب امتیاز علی اور نیاز فتح پوری وغیرہ کی تحریریں رومانوی انداز رکھتی ہیں۔ رومانوی تحریک کے زیر اثر رنگینی پیدا ہوئی، تخیل پروازی اور انشا پردازی کے جوہر شامل ہوئے۔ ادب برائے ادب کے نظریے کا استعمال ہوا، جمالیات پر زیادہ توجہ مرکوز کی گئی۔ سیاسی اور سماجی تبدیلی کے ساتھ اردو میں ادب پر برائے زندگی کا عمل شروع ہوا اور ایک نئی تحریک کے وجود میں آنے کا راستہ صاف ہونے لگا، جو آگے چل کر ترقی پسند تحریک کی شکل میں سامنے آئی۔ ترقی پسند تحریک میں شمار کیے جانے والے اولین شاعروں اور ادیبوں کے یہاں رومانوی تحریک کا گہرا اثر ہے۔ اسی سلسلے میں پریم چند کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ ان کے پہلے افسانوی مجموعے سوز وطن میں رومانوی اثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ جوش، مجاز اور دوسرے ترقی پسند شعراء رومانیت کی سیڑھی سے ہی انقلاب کی منزل تک پہنچے۔